السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، کسی غیر اللہ سے جسے انسان ولی اللہ سمجھتا ہو، استغاثہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز یہ فرمائیں کہ ولایت کی علامات کیا ہیں؟ شیخ سے پوچھا گیا کہ ولی ہم جو کہتے ہیں، ولی سے مراد کیا ہے اور اس کی علامات نشانیاں کیا ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے یہ ولی ہے؟ جناب والا، ہمارے تو ماشاءاللہ ولی کی عجیب و غریب نشانیاں ہیں۔ وہ غسل نہ کیا ہو، لوگوں کو گند بکے، گالیاں نکالے، مونچھیں کٹائے نہیں منہ میں جا رہی ہوں، گندی لاترین انسان ہو، بالوں کسبی اس نے کنگھی نہ کی ہو، مونچھیں منہ میں پڑ رہی ہوں، کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ ولی ہے۔ ادھر جائیں نا افریقہ کی طرف، جن ملکوں میں قحط پڑے ہیں، بیماریاں ہیں، بھوک ہے، وہ تو پھر سارے ہی ولی ہیں۔ یہ ہیں ہمارے ہاں نشانیاں، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول سے جو ثابت ہے ولی کی نشانیاں، وہ کیا ہیں؟ بات اس پر شیخ سے وہ نشانیاں پوچھی گئی ہیں جو ہمارے ہاں پڑا ہوا ہے، آدھا ننگا ہے، کہتے ہو اس کو نہ چھیڑنا، بد دعا دے دے گا۔ ہم اس طرف آتے ہیں جو شیخ نے فرمایا، کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ علامات ولایت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ سنیے ذرا، الا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ، سن رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے فرینڈ ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، متقی رہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان کی۔ وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں، ولی اصل میں دوست کو کہتے ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوگا۔
ہیں کون؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگار بن گئے، تقوی اختیار کیا۔ گندے گندھیلے ولی نہیں ہوا کرتے، ولی نظافت پسند ہوتے ہیں۔ گالی گلوچ بکنے والے نبی نہیں ہوتے، نبیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیدار نہیں ہوتا، کیونکہ گالی شیطانی عمل ہے۔ مسلمان اخلاقیات کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ کسی کو گالی دی اور نہ کسی کو تماچا مارا ہے۔ آگے سنیے، یہ ہیں ولایت کی علامات، اللہ کے ساتھ ایمان اور تقوی، چنانچہ جو شخص مومن اور متقی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بلکہ اس کا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ پس جو انسان بھی کسی غیر اللہ کو پکارے یا غیر اللہ سے کسی ایسے کام کے لیے فریاد کرے جس کے کرنے کے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں قدرت نہ ہو تو وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں، خواہ کتنے ہی دعوے کیوں نہ کرے۔ توحید، ایمان اور تقوی کے بغیر اس کے ولی ہونے کے دعوے جھوٹے اور ولایت منافی ہے۔ ان امور کے بارے میں مسلمان بھائیوں کو میری یہ نصیحت ہے کہ وہ ان لوگوں سے فریب خوردہ نہ ہوں، بلکہ انہیں اس سلسلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ ان کی امید، ان کا توکل، ان کا اعتماد اللہ وحدہ کی ذات پاک پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بابرکات پر ان کا ایمان ہو اور اسی سے انہیں استقرار و اطمینان حاصل ہوتا ہو کہ ان لٹیروں کے ہاتھوں سے اپنے اموال کو بھی بچا سکیں، کیونکہ ان امور میں کتاب و سنت کے ساتھ وابستگی ہی سے ان لوگوں کو فریب نفس میں مبتلا ہونے سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کبھی سادات کہلاتے ہیں اور کبھی اولیاء، اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں تو انہیں سیادت و ولایت سے کوسوں دور پائیں گے، اور ان کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کا سچا ولی ہوگا وہ کبھی اپنی ولایت کا دعویٰ کرنے کا نہ دعویٰ کرے گا، نہ تعظیم و توقیر کرائے گا۔ وہ مومن و متقی ہوگا، مخفی رہے گا اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا، شہرت کو پسند کرے گا، نہ اس بات کو لوگوں کی طرح متوجہ ہو یا خوف و امید سے اس سے وابستہ ہوں۔ انسان کا یہ ارادہ خواہش کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اس کا احترام بجا لائیں، اس کی عظمت کے گن گائیں اور وہ لوگوں کا مرجع و مآویٰ بن جائے، تو یہ تقوی اور ولایت کے منافی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے علم حاصل کرے تاکہ وہ بیوقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرے یا علماء کے ساتھ مناظرے کرے یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، فلاں فلاں وعید کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث میں ہمارا استدلال یہ ہے، اور وہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ولایت سے بہت دور ہیں۔ مسلمان بھائیوں سے میری نصیحت یہ ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں سے فریب نہ کھائیں، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں اور اپنی تمام تر امیدیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک سے وابستہ کر لیں، ان سے چھوٹ جائیں
یہ فراڈیے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ خوابیں سنا سنا کے لوگوں کو اپنے جالوں میں پھنسا لیتے ہیں، خوابیں سنا سنا کے کہ مجھے ایسے آئی۔ سب سے پہلے ان کی خواب ہوتی حضور کے دیدار سے ہے۔ خواب کا تعلق تو انسان کے ساتھ ہے نا۔ مجھے پتا مجھے کیا خواب آئی ہے، جتنا زیادہ سو گے اتنی زیادہ خواب آئیں گی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، جیسا بارش زیادہ ہوگی پانی زیادہ ہوگا۔ وہ کسی نے کہا، کہنے والے نے، کہ بارش زیادہ پانی زیادہ، میں کہتا ہوں نیند زیادہ خوابیں زیادہ۔ تو پھر اٹھے، نماز نور پڑھی نہیں جناب، رات سوئے، رات کے 12 بجے، دن کے 12 بجے اٹھے، اٹھتے ساری خوابیں سنانی شروع کر دی۔ اور یہ تو فراڈیے ہیں نا، لوگوں کو لوٹ رہے۔ جو لٹ رہے ہیں وہ کس طرح سادہ لوگ ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ڈبل شاہ سے لٹ جانے والوں اور دجال قادری کی خوابیں سن کر ایمان لانے والوں، اور اس کے بعد خادم رضوی کے لیکچر سن کر نعرے مارنے والوں، اس کی گالیاں سن کر سبحان اللہ کہنے والوں، تمہارے رب کا واسطہ ہے، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ دجال جو ہے وہ تمہیں 24 گھنٹے میں لوٹ لے گا تمہارے ایمانوں کو۔ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، خوابوں کی زندگی نہیں گزارو، شریعت کی زندگی گزارو۔ یہ لٹیرے ہیں مختلف روپوں میں، اور لٹیرے ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لٹیرے وہ اس لیے دشمن نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی دین کی، لٹیرے اس لیے ہیں کہ میں ان کو زیادہ لوٹوں، سمجھتا میں زیادہ لوٹوں، کہتا میں زیادہ لوٹوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔